الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب شوق اور محبت کے ساتھ محبت رسول میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی
اور زینب کے باغ میں دو پھول تھے مہکتے، کہہ دے سبحان اللہ۔ زینب کے باغ میں دو پھول تھے مہکتے، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، اور دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے، دین نبی پہ واری۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس مبارک اور پاکیزہ ذات پاک نے ہمیں اہل بیت اطہار کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک ہستیوں کے ساتھ مزید پیار اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ایسی عظیم ہے کہ جو کام ہو ہی نہیں سکتا، سرے سے ناممکن ہے، اگر میرے رب عز و جل کی قدرت شامل حال ہو جائے، اللہ رب العزت کی طاقت اس کام کے شامل حال ہو جائے، تو وہ کام پھر ناممکن بھی اللہ اپنی قدرت سے ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت بہت ہی قلیل ہے۔ ہم نے ان چند منٹوں میں اللہ رب العزت کی قدرت کو بھی بیان کرنا ہے اور صبر امام حسین بھی بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ تقریباً 4 جمعۃ المبارک سے ہم ذکر آل نبی اور ذکر آل رسول کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہر چیز کو کام سونپے ہیں، جن میں سے ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی آگ بھی ہے۔ بولیے کیا چیز ہے؟ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ جو چیز اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، یہ آگ اسے جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ آگ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ آگ کی یہ صفت اللہ نے آگ کو عطا کی ہے
کہ جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے یہ اسے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے. لیکن جب اللہ کے محبوب بندوں کی باری آتی ہے تو آگ اپنا وصف بدل دیتی ہے. اسی آگ کا کام تھا جلانا. جب میرے آقا و مولا سیدی و مرشدی و مولائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، آگ کا کیا کام تھا؟ بولیے جلانا. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں آئے تو اس آگ نے اپنا وصف بھلا دیا اور جلانے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی. عزیزان محترم، وہ آگ تو اتنی زیادہ تھی کہ 1 ماہ تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے. بچے، بوڑھے، عورتیں، سب مشرکین اور کفار اس کام میں لگ گئے کہ ابراہیم کو جلانا ہے. لکڑیاں اکٹھی کرو، ایک عظیم و شان یعنی بڑا چکھا تیار کرنا جس میں ابراہیم کو ڈالنا. آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں ٹی وی میں کہ 10 منزلہ، 20 منزلہ، 5 منزلہ ایک بہت بڑی عمارت ہوتی ہے اور بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. تھوڑی سی آگ اتنی بڑی منزل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، ہر چیز اس میں جل جاتی ہے. ایک آگ تو وہ ہے کہ جو ایک چنگاری اتنی منزلیں جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یہ تو آگ بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جلایا کیوں نہ؟ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ ذرا خیال کرنا، میرا خرمن نہ جلے، ساری دنیا کو جلا، میرے یار کا دامن نہ جلے. اللہ نے آگ کو حکم دیا، یہ ٹھنڈی بن گئی، سلامتی والی بن گئی. اللہ کے یار کی جب باری آئی، آگ اپنا وصف بھول گئی، اپنا کام چھوڑ دیا اور گرم آگ جلانے والی یہ سلامتی والی اور ٹھنڈی بن گئی. اب آئیے دوسرے واقعے کی طرف. چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا. میں یہ مثالیں دے کر ایک بڑی عظیم بات، ایک بہت بڑے شہید کی شان بیان کرنے لگا. چھری کا کام کیا ہوتا ہے؟ بولیے کاٹنا. چھری کاٹ دیتی ہے، لیکن جب باری آئی اسماعیل علیہ السلام کے کٹنے کی، یہ چھری اپنا وصف بھول گئی، کاٹنا بھول گئی. ابراہیم علیہ السلام نے 70 مرتبہ تقریباً کم و بیش اس کو تیز کیا، پتھر پہ ماری، پتھر ٹوٹ گیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی نہ کٹا. اسماعیل علیہ السلام کا عضو بدن میں سے کوئی حصے پر اس نے کام نہ کیا. وصف چھری بھی بھول گئی، آگ بھی بھول گئی. کہا چھری میرے اسماعیل کو نقصان نہ دینا. پھر آئیے اگلے واقعے پر قرآن کھولیے. طوفان کا کام ہے تباہی مچانا. کہہ دے سبحان اللہ. طوفان کا کام ہے تباہی مچا دینا، ہر طرف تباہی اور بربادی کر دینا. لیکن جب یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر آیا، ایک کشتی جو میرے آقا نوح علیہ السلام نے بنائی، جو اس میں سوار ہو گیا، اتنا بڑا عظیم طوفان بھی اس کشتی کا کچھ نہ بگاڑ سکا. اللہ نے حکم دیا کہ پوری کائنات کو نقصان پہنچا، لیکن ایک کشتی نوح کو نقصان نہ پہنچانا. آگے چلیے. ابرہا 900 عظیم الشان طاقت والے
ہوا، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندے اور ہاتھی کا کیا مقابلہ؟ اللہ نے حکم دیا کہ ابرہا کے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، ابابیلوں کو بھیجا اور ان کو نیست و نابود کیا، اپنے گھر کی حفاظت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آگ کا وصف ابراہیم کی وجہ سے بدلوا سکتا ہے، اللہ طوفان کا رخ نوح علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے سے بدل سکتا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، اس کا وصف ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے بدل سکتا ہے۔ اگر ابرہا 900 ہاتھی لائے، ابابیل ان ہاتھیوں کو مار سکتے ہیں، تو بتاؤ اللہ یزیدوں سے حسین کی حفاظت نہیں کروا سکتا تھا؟ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اللہ چھری کا وصف بدل سکتا ہے، آگ کا وصف بدل سکتا ہے، اللہ ہاتھیوں کو جناب چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں سے مروا سکتا ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے کربلا کے میدان کے اندر امام حسین، ان کے رفقا، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی حفاظت نہ کی؟ کیا ان کو نہیں بچا سکتا؟ کیا ان کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو جواب یہ آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ بچا سکتا تھا، اللہ حفاظت کر سکتا تھا، مولا پھر تو نے بچایا کیوں نہیں ہے؟ مولا تو نے بچایا کیوں نہیں ہے؟ جب تو اتنی بڑے بڑی مشکلوں میں تم مدد کر سکتا ہے، تو یہ بھی تو ابن رسول ہے، یہ بھی تو علی کا شہزادہ ہے، یہ بھی سیدہ فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ بھی تو راکب دوش مصطفیٰ ہے، پھر اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کہا حسین نے حفاظت مانگی ہی نہیں تھی۔ اور ایک شاعر نے بڑا خوب کلام لکھا اور اس نے وجہ بتائی کہ حسین نے حفاظت مانگی کیوں نہیں تھی۔ حسین نے اس طرح اپنے اس معرکہ کربلا سے بچنے کی دعا کی کیوں نہیں تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ عرفان کا چراغ جلایا حسین نے، عرفان کا چراغ جلایا حسین نے، ظلمت کا ہر نشان مٹایا حسین نے، اور سجدہ نماز عشق ہوتا ہے اس طرح کہ سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ سائم لکھی ہے خون سے محبت کی داستان، سائم خون سے لکھی ہے محبت کی داستان، ہر حرف کو حسین بنایا حسین نے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے ملت کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے ملت کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا دوبالا کر دیا، خون سے اپنے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اللہ ان کو بچا سکتا تھا تو ان کو کیوں نہیں بچا؟ ان کی حفاظت کیوں نہ کی؟ کہا حسین نے کہا بھی نہیں ہے کہ مولا اس مارکے کو ٹال دے، اس مصیبت کو ٹال دے، اس آزمائش کو ٹال دے، اس ابتلا کو ٹال دے۔ اس نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا ہونا تھا تو عزت اسلام کو ملنی تھی، اسلام نے زندہ ہونا تھا۔ کربلا کا مارکہ یہ ہوا، اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمایا، اللہ نے اسلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اس سے پہلے تاریخ ایسے مقدس لمحات کو، ایسی قربانیوں کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ بچا تو سکتا ہے لیکن اللہ نے جان بوجھ کر نہیں بچایا، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ بچا
میرے بھائی یہ تو ظلم ہے کہ اللہ تو بچا سکتا تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں بچایا، یہ ظلم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ فرماتا ہے میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ بچا تو سکتا تھا، جان بوجھ کے امام حسین اور ان کے رفقا کو نہیں بچایا تو یہ تو ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہوں، تو پھر بچایا کیوں؟ اللہ نے قربانی تو لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ تو آنے والے وقتوں کو جانتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں رب کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہوں کہ اس کی طاقت سے زیادہ۔ اللہ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے کیوں بچایا؟ کہا ہاں میں تو بندوں کو جانتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہر سال بندے میرے تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنا بیٹا ذبح کرتے، بندے اتنی ہمت اور جرت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پہ اس کی جان سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہوں۔ پھر اس لیے میں نے کہا کہ وہ ہر سال اپنے بچوں کو ذبح تو نہیں کر سکتے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، اور اس لیے طوفان نوح کے اندر لوگوں کو بچایا، اس لیے میں نے ابرہا کے ہاتھیوں سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اس لیے آگ سے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، اسی لیے میں نے ان کی مدد کی۔ لیکن یہ وسعت قلبی جو نقطہ میں اگلا دے رہا ہوں آپ کے دل خوش ہو جائیں گے، اور شان مصطفیٰ سنیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ وسعت قلبی، ایسا کھلا دل میں نے حسین کا دیکھا تھا، اسی لیے حسین پر میں نے وہ مصیبتیں ڈالی کہ سامنے علی اصغر قربان ہوتے رہے، حسین صبر کرتے رہے، سامنے علی اکبر قربان ہوتے رہے لیکن صبر کرتے رہے، سامنے خیمے جلتے رہے حسین صبر کرتے رہے، سامنے آن محمد کٹتے رہے حسین صبر کرتے رہے، سامنے عباس کے بازو کٹتے رہے حسین صبر کرتے رہے، سامنے جناب حسین کی آل کٹتی رہی لیکن حسین صبر کرتے رہے، اور دعا یہی کرتے رہے۔ کیا دعا کرتے رہے؟ مولا وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ ہو، تیروں پہ تیر کھاؤں لیکن چہرے پہ بل نہ ہو۔ مولا صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ ہو، تیروں پہ تیر کھاؤں لیکن چہرے پہ بل نہ ہو۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ وسعت قلبی میں نے حسین کے اندر دیکھی کہ ہر قربانی دی، ہر طرح کی قربانی، وطن کی قربانی دی، آپ نے جان کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، لیکن گریز نہ کیا اس وجہ سے کہ مولا میرا ہر چیز میری لٹ جائے لیکن محمد کا دین بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے۔ لوگوں اللہ آزماتا ہے۔ آخری مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ جب بازار کے اندر دو قسم کا سونا آ جائے، بولیے کتنے قسم کا؟ پھر بولیے کتنے قسم کا؟ جب بازار میں دو قسم کا سونا آ جائے، ایک اصلی ہو اور ایک نقلی ہو، جب دو قسم کا سونا آ جائے، ایک اصلی ہو ایک نقلی ہو، تو گاہک سنار کے پاس لے کر جاتا ہے، سنار اسے وصول کرتا ہے اور لے کر اپنے پاس کٹھالی میں ڈالتا ہے۔
اپنے پاس کٹھالی میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، جو خالص ہوتا ہے اس کو الگ کرتا ہے، جو کھوٹ ہوتا ہے اس کو الگ کرتا ہے، اصلی کو الگ کرتا ہے، نقلی کو الگ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی یزید بھی اللہ والا بن کے آیا تھا، یزید بھی دعوے دار عشق الہی بن کے آیا تھا، یزید بھی سچا بن کے آیا تھا، یزید بھی مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا تھا، یزید بھی مومن بن کے آیا تھا، یزید بھی عشق الہی کا دعوے دار بن کے آیا تھا۔ حسین تو تھا ہی عشق الہی والا، حسین تو تھا ہی محمد کا غلام، تھا ہی محمد کا پروانہ، لیکن جب یہ دونوں بازار میں آئے اللہ نے کربلا کی کٹھالی میں ڈالا۔ جب بازار میں دو قسم کا سونا آ جائے، ایک اصلی اور ایک نقلی ہو، تو سونار کیا کرتا ہے؟ کٹھالی میں ڈالتا ہے چیک کرنے کے لیے۔ جب یہ دونوں سونا بن کر آئے، ایک طرف یزید بھی سونا بن کے، حسین بھی سونا بن کے، حسین نے کہا کہ بازو کٹ تو سکتے ہیں لیکن شرابی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، یہ بازو سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے، ایک زانی اور فاسق کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ نے ان دونوں دعوے داران عشق کو کربلا کی کٹھالی میں ڈالا، اور جب چیک کیا، جب گرم کیا، جب قربانی لی، جب ان پہ امتحان ڈالا، تو واقعی اللہ کو تو پتا تھا یزید جھوٹا نکلا، حسین سچے نکلے، حسین سچے نکلے اور سچے نکلے اور خالص سونا نکلے، اور یزید جھوٹا نکلا، فاسق نکلا اور نقلی نکلا۔ دیکھ لیں اس کی مثال، آج گھر گھر حسین تو موجود ہے لیکن یزید کسی گھر میں نہیں ملے گا۔ آج گھر گھر غلام حسین تو موجود ہے لیکن یزید آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس مبارک ہستی کی اتباع کرنے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔